السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نپور شرما اور ایک دوسرے بی جے پی کے جو ممبر تھے، ان کا پورا نام نہیں آتا مجھے، لیکن جندل، انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ کلمات کہے تھے، اس کی وجہ سے سارا وبال ہوا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انڈین پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور نپور شرما اور جندل ان دونوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دنگے فساد ہو رہے ہیں انڈیا میں۔ میں اس سلسلے میں ہمارا جو ویو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا خاتم النبیین بنا کر، اور رحمت للعالمین بنا کر، رحمت للمسلمین بنا کر نہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، دل میرا بھی دکھا ہے، تکلیف ہوئی ہے، شدید تکلیف ہوئی ہے، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف دو واقعات بیان کروں گا، عقل مند جو ہے نا، سمجھدار جو لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں یہ فوراً بات آ جائے گی کہ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں انہی مسلمانوں سے جو اس کے اوپر خاص طور پہ اس کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم جو تھے ان کا کبھی بدلہ لیا؟ کبھی اپنے کمپینینز کو، اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جا کے اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کو قتل کرو؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ پہلی بات، اب اس میں مثالیں دیتا ہوں، ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، زیادہ نہیں دوں گا۔ ایک واقعہ سعودی عرب میں ہوا، طائف میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں تبلیغ کے دین کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، لوگوں کو دین کا، اسلام کا، امن کا پیغام دینے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ان کے کمپینینز تھے، ان کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہر مسلمان کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ انہوں نے اس قدر پتھراؤ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کے پاؤں تک خونم خون ہو گیا، ان کے جو جوتے مبارک تھے وہ خون میں بھر گئے۔ اس وقت ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ مجھے حکم کریں تو میں یہ دو پہاڑ جو ہیں، وہ پہاڑ کے درمیان تھا وہ جو بستی تھی، کہ میں دو پہاڑ آپس میں ملا دوں جو کہ ان کو چکن چور کر دیں گے جن لوگوں نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ ایک دن آئے گا کہ انہی میں سے کچھ لوگ حق کی آواز بلند کریں گے اور امن کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے۔ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، یہ بھی بہت ہی مشہور واقعہ، کہ ایک عورت اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید نفرت کرتی تھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا تھا، وہ ان کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچرا پھینکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے، کبھی انہوں نے زبان سے یا دل سے اس عورت کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچرا نہیں پھینکا گیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح ہوا، تیسرا دن بھی اسی طرح ہوا، تو انہوں نے پھر آپس میں جو محلے والے جو لوگ تھے اس بستی کے، ان سے پوچھا کہ وہ عورت کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے اور اس کی تیمارداری کرتے رہے، اور جب وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں
کیونکہ تم نے میری اتنی خدمت کی ہے، اچھی بات میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس علاقے میں ایک شخص آیا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، اسلام قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچ کے رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا، انہوں نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں۔ وہ عورت اس موقع پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اس قسم کے بہت واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، تو کچھ جو کفار تھے انہوں نے آ کر ایک جو اونٹ کی جو کس کو کہتے ہیں اوجڑی کہتے ہیں اس کو، وہ ان کے پیٹھ کے اوپر رکھ دی، اور وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ آپ اس سے اٹھ نہیں سکتے، وہ وزن اتنا ہوتا ہے۔ تو وہ آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو سزا دیتے ہو جو کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتا ہے، امن کے بارے میں بتاتا ہے، انسانیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کو حکم نہیں دے سکتے کہ اس نے ان لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میری شان میں گستاخی کی ہے، جاؤ اور ان کے سلب قلم کر دو، ان کو سزا دے دو؟ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اسلام جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام مینز پیس، اسلام کا لفظی مطلب امن ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جہان بنائے، ان کا تو یہ اسوا تھا۔ اب یہ مسلمان جو یہ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ جو خاتون ہیں اور وہ جو صاحب ہیں ان کے لیے قتل کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان سے یہ آواز آتی ہے فسب نبیہ وقت لہو، کہ نبی کی جو گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا، تن سر سے جدا۔ غلط بات ہے، اسلام کا ایسا کوئی پیغام نہیں ہے۔ میں صرف اپنے یہ تمام دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں، تمام ان مسلمانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو نہیں قرآن کو پڑھتے، جو نہیں حدیث کے بارے میں پڑھتے، اور جنہوں نے اپنا جو ہے اپنی خود نالج حاصل کرنے کے بجائے مولویوں سے، یہ تو ایک کامن نالج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کافی مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کو علماء سے استغفار کرنا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن یہ تو بیسک چیزیں ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد سے دنیا میں آئے تھے؟ امن پھیلانے کے لیے، دین کا پیغام دینے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ کانسیپٹ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ منصب نبی فقتلہ، یہ مجھے نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن میں ایسا سلسلہ کوئی آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اگر کچھ انٹرپریٹ کر لیتے ہیں جو آپ کے فائدے میں جائے تو وہ پھر رضا بات ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، یہ مسلمان بھی، کہ آپ اس شخص کے نام پہ لوگوں کے قتل کا مطالبہ کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ہونے والے جو ظلم تھے، جو گستاخیاں تھیں، ان کا بدلہ نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنگ کی ہے وہ ہمیشہ حفاظت کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے، اور اپنی ذاتی لڑائی انہوں نے کبھی نہیں لڑی۔ اب میں اس میں ایک سلسلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا واقعہ کہ ایک جنگ میں، پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو جنگ جب ہوتی تھی تو ایک جنگجو جو بڑا طاقتور ہوتا تھا ایک طرف سے نکلتا تھا، دوسرا دوسری طرف سے نکلتا تھا۔ تو اس طرح اس جنگ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جو کفار کے جو دشمنوں کے جو قافلہ تھا اس میں ایک طاقتور شخص کو بلایا گیا، تو ان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نیچے گرا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مار دیتے، اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور واپس آ کے اس کو جانے دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب اس نے میرے منہ پہ تھونکا تو مجھے حقیقت میں غصہ اپنی
کہ میرے پہ اس نے تھوکا ہے. تو اب اگر اس کو میں مارتا تو میرا ذاتی انا کا مسئلہ ہو جاتا، جبکہ میں یہاں صرف اسلام کے لیے جنگ لڑنے آیا ہوں، امن کے لیے جنگ لڑنے آیا ہوں، خدا کے حکم سے میں یہاں پہ آیا ہوں. یہ تو طریقہ تھا ان کے صحابہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت جان چھڑکنے کے لیے، ہاتھوں پر تیر کھانے کے لیے، چہروں پر، جسموں پر تیر کھانے کے لیے تیار رہتے تھے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہو، یہ حکم ہو، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، کہ جو میری شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو. میرے نزدیک خاص طور پہ گستاخ رسول کی سزا جو یہ بتاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ کیوں نہیں دنیا کو اسلام کی خوبصورت تصویر دکھاتے؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شخصیت سے اپنا مطلب خوبصورت شخصیت کے بارے میں بتاتے کہ کتنی خوبصورت وہ شخصیت تھی، امن کے بادشاہ تھے وہ، امن کے ایمپرر تھے وہ، اور وہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا جہان کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا. تو میرا یہی پیغام اپنے کیا کہتے ہیں اس کے انڈینس کے لیے بھی ہے، ہندو مسلمان جو بھی ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں، کسی بھی مذہب کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی مذہب کے ماننے والوں کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، کسی مذہب کے خداؤں کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے جو اسلام پڑھا ہے، مجھے جو اسلام پڑھایا گیا ہے وہ تو یہ ہے. اب ان کا کیا اسلام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرے نزدیک کوئی ایسا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ جو میری گستاخی کرے اس کو جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دو. تو آپ اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کے لیے کیا. تو یہ میرا پیغام ہے بحیثیت مسلمان. جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور ہر مذہب کی تکریم عزت ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے. آپ کسی کے مذہب کی گستاخی مت کریں. آپ اور اگر کوئی گستاخی کر بھی دیتا ہے تو اس ایکسٹریم پہ جانا جو یہ کیونکہ میرا جو مدعا ہے وہ مسلمانوں سے ہے نا اس وقت، کہ مسلمان اتنی خطرناک طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ نہ کریں. اسلام کے نام پر کسی کو مارنے کا آپ مطالبہ نہ کریں، نہ اس سوچ کو آپ بڑھائیں. دنیا میں جنگیں بڑھیں گی، دنیا میں نفرتیں بڑھیں گی. تو اس لیے ایسا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، نہ قرآن سے ظاہر ہے نہ حدیث سے ظاہر ہے. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.